ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے پیارے سے موقع پر، اور ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب اور ترجمان پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی سینئر رہنما محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں۔ مفتی فاروق القادری صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مرکز اور محور ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ حافظ ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور وہاں ہمارے جو شیف ہیں مہوش ستارہ صاحبہ، ان سے بھی انشاءاللہ پروگریس لیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، میں بریک سے قبل آپ کو بتا رہا تھا کہ مسرت صاحبہ بہت کمال نعتیں بھی پڑھتی ہیں، تو آج ذرا ان سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ذرا آپ ہمیں کوئی کلام سنائیے جو آپ کو پسند ہو۔ جی تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتی ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتی ہوں دعائیں، کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی ہوں، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی ہوں، کہ میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے۔ لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا، کہ ہوا تیری گلی کی ہمیں چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی ہمیں چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں
سائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت آپ ماشاءاللہ پڑھتی ہیں. اور آپ اس سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کیسا پڑھوں گی. دیکھیں وہاں ویسے تو آپ پڑھتی بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو سرکار کا دربار ہے نا، سرکار کا دربار، وہاں آوازیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. بے شک. وہ 4 مصرے مجھے یاد آ گئے آپ کے وہ کلام کے اوپر کہ مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں، جس سے آپ نے جذبے سے پڑھا ہے نا کہ مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں مفتی صاحب، بقید ہوش عجب بے خودی میں رہتا ہوں. بے شک. اور جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں، جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں، دیے جلے نہ جلیں روشنی میں رہتا ہوں. بے شک. بے شک. یہ بتائیے جمشید اقبال صاحب کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اسی کے لیے اس کا سب سے بڑا تقاضا تو کریکٹر سازی ہے، کردار سازی. عشق مصطفیٰ جو ہے نا، اس کی جو آپ کہہ لیں تکمیل، آغاز بھی اس کی، مطلب آغاز بھی اور اس کی انتہا بھی، اختتام بھی، دونوں آپ کہہ لیں کریکٹر سازی شروع ہوتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس کے رنگ میں، جس سے آپ عشق کرتے ہیں اس کے رنگ میں رنگے جائیں. وہ رنگ میں رنگے جانے سے مراد کردار ہے. وہ جتنے جنرس تھے، جتنے معافی دینے والے تھے، جتنے لوگوں کے ساتھ رحم دل تھے، رحمت اللہ العالمین تھے. آپ کہہ لیں کسی کافر میں، نان مسلم نے، مسلم میں، ماننے والے میں، نان ماننے والے میں ڈفرینس نہیں کیا، اور سب کے حقوق دینے والے تھے، سب سے حقوق دینے والے. پھر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. محروم طبقات کے سر پہ ہاتھ رکھا. پھر جتنی سیلف لیسنس کہ آپ جو مطلب رحلت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحلت فرماتے ہیں، تو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ گھر میں سوائے مطلب چند پھٹے پرانے کپڑوں کے، ایک ذرہ کے، 9 تلواروں کے، مطلب پوری چٹائی بھی نہیں ہے. پھر اپنی بیٹی کا گھر دیکھیں، پھر باقی چیزیں دیکھیں. تو مطلب اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پہ سارا کچھ لٹا دیا. علم بھی لٹایا، وقت بھی لٹایا. پھر آپ کہہ لیں کہ جو کچھ تھا وہ بھی، یہ جو کچھ کما سکتے تھے وہ بھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک جو بات ہے وہ یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ سے وہ مطلب ان کی ذات کو سامنے رکھ لیں، پھر ان کے ایک ایک ایکٹ کو، پھر ایک ایک لفظ کو. اچھا، اس میں ایک تقاضا یہ بھی تو ہے نا، کر سکتے ہیں کر لیں. ایک تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ اپنی ذات، اپنے سب کچھ رشتہ داروں، عزیزوں، جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کے بھی مصطفیٰ کریم کو جاننا. یہ بیسک بات ہے، یہ بیسک بات ہے کہ مطلب آپ کہہ لیں پیار اس سے اچھا، لیکن پیار کا تقاضا، پیار کا جو رزلٹ ہے، آؤٹ پٹ جو آئے. دیکھیں معاشرے نے اس وقت معاشرے نے میرے صرف محبت کرنے سے خوبصورت نہیں ہونا، معاشرے نے اس وقت خوبصورت ہونا ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں میرے ایکشن، میرے اعمال اس طرح کے ہو جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا، چونکہ وقت کم ہے اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آپ کی بات کو اس وقت جو ہے وہ کاٹنا پڑ رہا ہے، لیکن محوش کیا کریں، وقت کی کمی ہے، مقابلہ سخت ہے. جلدی سے بتا دیجیے. ہماری کریمی چکی پائی ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے، کیک کا حلوہ بھی تیار ہے. کیک کا حلوہ تیار ہو گیا ہے نا؟ جی بالکل، کیک کا حلوہ تیار بھی، اور سائڈ لیکن مسرت صاحبہ بھی جو نا انجوائے کر رہی ہیں کہ کیک کا حلوہ جو ہے وہ بھی دیکھنا چاہیں گی کیا ہے وہ. بالکل. اور یہ تربوز کے چلر وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے. اور کریمی چکن پائے سے جو ہمارے پاس پائے کچھ بیٹر بچ گیا تھا، اس میں میں نے پاستا ڈال کے اس کی بھی ایک نئی ڈش بنا دی ہے. اور ساتھ میں سبروسو کے کرسپی پاپرز ہیں، وہ بھی ریڈی ہیں. اور ٹینک کا مینگو فلیور بھی ریڈی ہے. ٹینک کا مینگو فلیور ریڈی؟ جی. چلیں اس پہ غور کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، تو اب میرا خیال ہے قصیدہ غوثیہ اور دعا کا وقت ہے، تو میں ذرا گزارش لوگوں سے کروں کہ مفتی صاحب انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی طور پہ دعا ہوگی. آج خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي
الوصال مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريديهم وتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگار عالم اپنے فضل سے آج کا روزہ قبول فرما ہم میں سے ہمارے ناظرین میں سے ہم سب کی فیملیز میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا دے دے سب کو اپنے اولادوں کی طرف سے خیر کی خبریں اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے نصیب فرما بچوں بچیوں والوں کو اولاد کا روشن مستقبل دیکھنا نصیب کر دے بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے بے روزگاروں کو رزق عطا کر دے ہمارے ملک کو بحرانوں اور کرائسس سے نکال دے اس وطن کو استحکام اور سلامتی دے دے اے اللہ دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے اے اللہ اس روح زمین سے ظلم کا خاتمہ کر دے ظالموں کا خاتمہ کر دے
اے اللہ امن سکون آشتی عطا فرما دے، اے اللہ بد سکونی افراتفری اور آپس کی نزاع اور رنجشیں نہ صرف ہمارے وطن سے دنیا بھر سے ختم کر دے، اے اللہ ہمارے وطن پر رحمت کا سایہ قائم کر دے۔ پروردگار عالم اس وقت جو ملک کے اندر بے سکونی کی کیفیت ہے اپنے فضل سے وہ بھی ختم کر دے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام دے دے، ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کر دے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا نصیب کر دے۔ اے میرے اللہ ہم جئیں تو ایمان اور عزت کے ساتھ، موت آئے تو عزت کے ساتھ اپنے بندوں کی خدمت میں موت نصیب کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ جو موقع ہے ناظرین، یہ بڑا قیمتی موقع ہے۔ جن 5 لوگوں کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے اس میں ایک روزہ دار ہے۔ مضبوطی سے دعا کیجیے اپنے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، امن و سکون کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ آپ سے انشاءاللہ افطار کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں
رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے میں پھر آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک ممتاز ثناء جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اور ہمارے ساتھ ناظرین ایک بار پھر موجود ملک کے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر السلام علیکم. اور ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق، دیکھیے صاحب بات یہ ہے انسانی حقوق کا جو جدید تصور ہے نا وہ جنگ عظیم دوم کے بعد ترتیب پایا. پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور کچھ دیگر یورپی ممالک نے اپنے دساتیر میں بنیادی انسانی حقوق شامل کیے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ناظرین یورپی ممالک میں تحریری دساتیر میں انسانی حقوق کی شمولیت مزید نمایاں نظر آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق جب پلٹے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کا منشور انسانی حقوق جاری ہوا. لیکن کمال بات یہ ہے یہ جو پرتاؤ ہے ناظرین بنیادی طور پر جسے آپ انسانی چارٹر کہتے ہیں وہ اصل میں اس سپریم چارٹر کا پرتاؤ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور میرا دین تو ناظرین یہ بتلاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی سامان ہو. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں سے اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوم کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. یہ ہمارا دین کہتا ہے ناظرین.
آج میگنا کارٹا کی بڑی بات ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ کا بڑا اہم دستاویز ہے، تو آئیے ذرا سنیے مجھ سے اس کے ذریعے ناظرین۔ برطانوی عوام نے 1215 میں رنی میٹ کے مقام پر ایک اپنے بادشاہ جان جس کا نام تھا اس کو مجبور کیا کہ وہ قانون مانے، لیکن وکٹورین تاریخ دانوں کی ریسرچ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی میگنا کارٹا کا تعلق قرون وسطیٰ کے امراء اور بادشاہ کے درمیان تعلقات اور اختیارات کا بنیادی طور پہ جھگڑا تھا، یہ اور کچھ معاملہ نہیں تھا، تاکہ جو کہ نچلی سطح پہ کہتے ہیں نا کہ عوام تک حقوق پہنچے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب آئیے 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں۔ آج ایک جملہ کہا جاتا ہے اور انتہائی قابل احترام شخصیات یہاں پر موجود ہیں، میں ان کی اجازت سے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سے تبصرہ بھی کرواؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ ارے کاہے کا مذہب ہے صاحب؟ 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے انسانیت نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ انسان اجڑ تھا، جاہل تھا، گوار تھا، لوٹ مار کرتا تھا، قتل و غارت گیری کرتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ انسان تو انسان تھا ہی نہیں، ایک جانور نما شکل تھی ناظرین۔ میرے سرکار علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، انسانیت کے سب سے عظیم علم بردار بن کر انسانوں کو انسانیت سے متعارف کروایا، اور ان کی آمد کے بعد بنیادی طور پر یہ پتہ چلا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے، حقوق ہوتے کیا ہیں، حقوق مانگنے کس طرح ہیں، فرائض کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور پھر وہ خطبہ حجۃ الوداع ناظرین کہ جس میں کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ دراصل سرکار نے بتایا کہ انسانیت کیا ہے، تو انسانیت بنیادی طور پر دین اسلام کی ایک شاخ ہے، اور جو دین اسلام ہے اسی نے بتایا کہ انسانیت کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات موجود ہیں ان سے گفتگو ہوگی۔ مفتی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولتے ہیں، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، آئیے آ کر سوال کیجئے کہ بنیادی حقوق کا معاملہ لینے کا اور دینے کا، یعنی فرض کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے ہوگی اور حقوق کیسے مانگے جائیں گے۔ مفتی صاحب قرآن اور سنت کی روشنی میں حقوق کے حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھی تھی، اور اب پھر میں ایک اور آیت مقدسہ پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق انسانی میں سے ایک اور حق کا، ویسے تو قرآن مجید کی ہر صورت میں ہی سینکڑوں آیات میں انسانی حقوق کا تصور اور اس کا ضابطہ پیش کیا گیا ہے۔ ان انسانی حقوق میں سے ایک اہم ترین حق جو ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس آیت میں ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ فرمایا گیا کہ لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور بھلائی اور پرہیزگاری کے کام میں، سبحان اللہ، اور جو گناہ کا کام ہے اور جو کام سرکشی اور زیادتی کا ہے اس میں تعاون بھی نہیں کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس سے طے ہوتا ہے، اور اس کے نیچے کئی جزیات ہیں۔ یہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، انسانیت ایک دوسرے سے لنکڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کس معاملے میں لنکڈ ہیں؟ بعض لوگ محض اپنی برادری، بعض تعلق، محض رشتہ، بعض ایک تعارف اور کاسٹ کی بنیاد پر، چاہے ان کا رشتہ دار ناحق کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کوئی جھگڑا پیش آ جائے، کوئی فریق مخالف کے خلاف اسی کی زیادتی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی کاسٹ ہماری کاسٹ ایک ہے، تو ہم نے تعاون اس کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن نے اس اصول کی نفی کی ہے، اور قرآن نے کہا ہے مساوات، چاہے وہ تمہارا عزیز ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، چاہے وہ بلند طبقے سے تعلق رکھتا ہے چاہے ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، تعاون کا، مدد کا بنیادی اصول یہ ہے اچھائی میں تعاون کرنا ہے، اور برائی اور زیادتی اور ظلم اور قتل و غارت گری میں تعاون نہیں کرنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی کسی شخص کو قتل کا آرڈر دے اور قتل ہو قتل ناحق، تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لا طاعت للمخلوق فی المعصیہ، اس لیے کہ قتل کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی آرڈر دے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے قاعدہ اور اصول طے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اسی ایک اصول کے مطابق زندگی گزاریں
کہ ہم نے کسی کے ساتھ برائی میں زیادتی میں اعانت نہیں کرنی اور اچھائی میں اعانت کرنی ہے. تو اس سے سوسائٹی کے اندر جو عدم توازن کا ایک بہت بڑا سبب ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سوسائٹی اپنے توازن اور اعتدال کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کون سے رشتے ہیں ذرا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ جن کو اسلام نے ایڈریس نہیں کیا؟ میں تو جب تاریخ پڑھتا ہوں, جب میں روایات پڑھتا ہوں, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی مائکرو لیول پر جا کر ایڈریس کیا گیا. ذرا بتائیے. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوچنا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس کا حق اسلام نے محفوظ نہیں کیا, یہ ناممکنات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی رشتہ ہے, کوئی سطح ہے انسانیت کی, انسانی فرد کی معاشرے میں, تو اسلام نے اس کا حق بیان کیا, اس حق کو ڈیفائن کیا ہے اور اس حق کا تعین کیا ہے. بلکہ یہاں تک کہ وہ رشتے بھی اور معاشرے کے وہ افراد بھی جن کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا, اسلام نے ان کے حقوق کو بھی ڈیفائن کیا. جیسے خواتین کو دیکھیں, جیسے غلاموں کا معاملہ تھا. آپ دیکھیں کہ صدیوں تک دنیا میں یہ قانون موجود رہے کہ غلاموں کو قتل کیا جا سکتا ہے, اور قانونی طور پہ یہ درست ہے. اسلام نے پہلے دن سے ان کے حقوق اس حد تک محفوظ کیے کہ ہوتے ہوتے اسلامی معاشرے سے غلامی کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا. اور کمال دیکھیں کہ اب یہ 20ویں صدی میں بھی جا کے امریکہ کے اندر مارٹن لوتھر کنگ کی صورت میں تحریکیں چلتی رہیں. اچھا, خواتین کو دیکھیں, اسلام نے پہلے دن سے خاتون کو لیگل پرسن کا سٹیٹس دیا. اب سارے ممالک کو چھوڑ دیں, امریکہ میں 1876 میں سوسن اینتھونی نام کی خاتون تھی جس نے کہا کہ مجھے بھی ووٹ ڈالنے دیا گیا, اسے جیل میں پھینک دیا گیا. وہ بہت بعد میں جا کے خواتین کے حقوق. سوسن اینتھونی جو ہے وہ پہلی خاتون ہے امریکہ کی جسے 1876 میں ووٹ کا حق مانگنے پہ سزائے قید دی گئی. پھر 1919 میں 19ویں ترمیم آئی امریکن کانسٹیٹیوشن میں, جس کے تحت خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا. اور کمال دیکھیں کہ ایک اور بات, وہ جو غلاموں کے تصور کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. 1944 میں فرانس میں حق ملا ووٹ ڈالنے کا عورت کو, اور آخری ویسٹرن ملک جس میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا وہ 1960 میں ہوا. دیکھیں, یعنی عورت وہاں پہ لیگل پرسن ہی نہیں تھی. اسلام میں لیگل پرسن کا یہ عالم, ایک ریفرنس دوں گا کہ وَلَهُنَّ, جیسے قرآن مجید میں جب بیان کیا میراث کا بیان کیا, تو فرمایا کہ جو مرد کا حصہ ہے وہ عورت کا اس طرح سے ہوگا کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. یعنی عورت کو یونٹ کرا دیا. سر اس میں ایک اور بات, وہ مثال بھی لینا جو ووٹ کی آپ بات کر رہے تھے, حدیبیہ کا مقام ہے نا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی نا سرکار میں, دیکھیں نا, وہ اگر دیکھیں تو وہ رائے ہو گئی نا. بالکل, عورت کا اوپینین جو ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں, قانون بن رہا ہے عورت کے حقمار کے والے سے, اور آپ اس کی ایک حد مقرر کرنے والے ہیں کہ خاتون کھڑی ہو گئی. انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی, اگر تم عورت کو ڈھیروں مال بھی دے دو تو واپس نہیں لے سکتے. تو یہ آیت پڑھ کے اس خاتون محترم نے کہا, امیر المومنین, اللہ رب العزت نے تو حد قائم نہیں کی اور آپ حد لگانے لگے. وہاں عمر فاروق نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, آج ایک مرد کو ہلاکت سے ایک عورت نے بچا لیا. یہ خلیفہ وقت فرما رہے ہیں. اس میں ایک بڑی قابل غور بات جنید صاحب یہ ہے, جب یہ قانون ڈسکس ہو رہا تھا گلی محلے میں, یہ کسی چوک چوراہے میں تو نہیں ہو رہا تھا, کسی فورم پہ ہو رہا تھا نا. اس کا مطلب ہے وہ خاتون جو تھی اس فورم کا حصہ تھی, اس قانون ساز فورم کا حصہ تھی. یہ خلافت راشدہ ہے. اور خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں کتنی خواتین تھیں جو آفیشیل ڈاکومنٹ اس پہ ذمہ داریوں پہ تھیں, ان کے پاس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز تھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پہ جناب صاحب حقوق انسانی کا دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی مختصراً مثال دے دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی برائٹر سائڈ ہے یہ. بالکل, خواتین کے حقوق کے حوالے سے. بالکل. اچھا, میں اس سے بھی پیچھے جانا چاہوں گا. اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ 586 میں ایک معاہدہ ہوا, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا, وہ معاہدہ حلف الفضول, اور سرکار نے فرمایا مجھے بڑا پسند ہے وہ معاہدہ. آپ دیکھیں اس میں وہ معاہدہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم سب لوگ مظلوم کے حق کے لیے ظالم کے خلاف اکٹھے رہیں گے, اور ہم اپنی معیشت کو مساوات پر مبنی رکھیں گے اس وقت تک جب تک یہ دریا اپنے ساحلوں کو بگوتا رہے گا. یعنی ہمیشہ ایسے ہی کریں گے. اس میں کمال بات یہ بھی ذرا سے لوگوں کو بتائیے کہ سرکار علیہ السلام تفاخر سے بیان کرتے تھے. ایسے ہی ہے, مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ. آپ نے فرمایا اگر آج کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا اس معاہدے کے ساتھ وابستہ. اللہ اللہ اللہ. تو بنیادی طور پہ یہ اپروچ قرآن مجید کی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی اور انہیں خشکیوں تریوں میں برتری سے نوازا. تو یہ جو تصور ہے اسلام کا
اس کے تحت سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ انسان کو آپ عزت دیں، انسان کو تکریم دیں، اس کے حقوق کو سیکیور کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک انسان کی حیثیت سے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یعنی میں اگر یہ سوال کروں کہ ہمیں کس حد تک حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے. کس حد تک؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ہم تقسیم کر سکتے ہیں. کر اسلام کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے غیر مسلم. ٹھیک ہے. جہاں تک تکریم کا اور احترام کا تعلق ہے، اسلام سارے انسانوں کو ایکول احترام تعظیم دینے کا حکم دیتا ہے. واہ، یعنی اس میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. غیر مسلم. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض اعتبارات سے مسلمان کی تعظیم اور احترام زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس حیثیت سے کہ وہ رسول اللہ کا امتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کا فرما بردار ہے، قرآن کا حامل ہے، تو یہ استثناء ہے، اس وجہ سے اس کا احترام زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو جینے کا حق اسی طرح ہی ہے جس طرح مسلمان کو حاصل ہے. اسی طرح غیر مسلم کو روزگار کا حق اسی طرح ہی ہے جس طرح مسلمان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. غیر مسلم کو اسلامی ریاست کے اندر عبادت کا حق اس کے اپنے عبادت خانوں میں کرنے کا پوری آزادی کے ساتھ حاصل ہے. یعنی اس میں قدغن نہیں لگائی گئی، قدغن نہیں لگائی، تمام حقوق کوئی حاصل، پابندی نہیں لگائی گئی. تو اس طرح کے جتنے حقوق ہیں ان میں اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کا اسپیشل ایک چیپٹر ہے، اس کے احکامات ہیں، وہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہوا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کا بھی ہے. اب جتنے حقوق اسلام نے بتائے ہیں اس کو ہر صورت میں پورا کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی ذاتی نفرت کی بنیاد پر، کوئی اپنی خواہش یا عدم خواہش کی بنیاد پر، کوئی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی کا حق تلف کر دے. تو پسند ناپسند پیچھے ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یکون المومن مومنا حتی تتبع لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آپ نے فرمایا کوئی تم میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے تابع نہ کر لے. ٹھیک. اب میرے تابع جو کیسے دین میں لایا اس کے تابع نہ کر. اب کیسے کریں، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں کہ تابع کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ناظرین یہ جو حقوق کا معاملہ ہے یہ بہت پھیلا ہوا معاملہ ہے. بیٹی کا، بہو کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، معاشرے کا، مسلموں کا، غیر مسلموں کا، بہت پھیلا ہوا معاملہ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم آج حق کے لیے ڈیمانڈنگ تو ہیں، فرض ادا نہیں کرنا چاہتے. یہ آتی میں ڈاکٹر تنولی صاحب سے پوچھوں گا. ابھی جاتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ملک کے معروف ثناخواں جناب حسان بن خورشید کراچی سے. حسان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. آپ سلامت رہو انشاءاللہ. آخر میں آپ سے آپ کی میٹھی سی آواز میں کلام سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، وقفے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ حق اور فرض والی بات، لیکن ایک سوال ذرا وقفے کے دوران آ گیا جو میں نے ابتدا میں بھی بات کی. ایک بڑی عجیب وسپرنگ اور ایک جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ ایک مقصد کے تحت اس نعرے کو ابھارا گیا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. ذرا اس بارے میں بتائیے، انسانیت سب سے بڑا مذہب کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ مطلب کہے کا انسانیت سب سے بڑا مذہب؟ انسانیت کے بارے میں تو بتایا سرکار علیہ السلام نے. جی جنید صاحب، اگر اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، سوال یہ کہ اس مذہب کے پیروکار کون ہیں؟ واہ واہ واہ، انسانی پیروکار ہے نا. ویری ہمیشہ مذہب پیروکار سے بالا تر ہستی کی طرف سے ہوتا ہے. اصولی سی بات ہے.
جس نے پیروی کرنی ہے وہی خود اپنا مذہب نہیں بنا سکتا. انسانیت ایک مذہب بنا لیا آپ نے اور خود ہی اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے, یہ کیسا مذہب ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اور ہر انسانی طبقے کی اپنی سوچ ہے. تو جب ہر انسانی طبقہ اپنی انسانیت ایک مذہب بناتا چلا جائے گا, اس سے کتنے فتنے جنم لیں گے آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ بالکل ٹھیک. مذہب ہمیشہ اس ہستی کی طرف سے ہوتا ہے جو بالا تر ہو, جس کے سامنے انسان جھک سکے, سر تسلیم خم کر سکے, جو انسان کے نفع و نقصان کا مالک ہو, بالکل ٹھیک, جو انسان کی دنیا اور آخرت, دیکھیں مذہب تو آخرت کو بھی کنٹین کرتا ہے نا, دنیا اور آخرت میں انسان کو کور کر سکتی ہو جو ہستی, وہ مذہب دے گی. تو یہ تو ایک مفروضہ ہے, اور ہمارے جنہوں نے یہ تصور ڈیولپ کیا ہے ان کے اپنے نفس کا ایک دیا ہوا ہے. سر میرا تو کلیم بڑا سادہ سا ہے, میں تو یہ پوچھتا ہوں اگر انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, یہ اگر کلیم سو کال کلیم, تو انسانیت تھی کب اور انسانیت کو روشناس کرایا کس نے؟ جنید صاحب ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا, ڈیفائن ہمیشہ کسی سپریم اتھارٹی کی سند پہ کیا جاتا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کس نے سب سے پہلے انسانیت کو ڈیفائن کیا؟ سرکار علیہ السلام نے. اسلام کو اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر دیں, آپ کے پاس انسانیت کو ڈیفائن کرنے کا آج بھی کوئی معیار نہیں ہے, آج بھی کوئی نہیں ہے. مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. آج بھی آپ یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں, یونٹی آف ہیومینٹی کی بات نہیں کرتے. نیشنز تو آج بھی جھگڑ رہی ہیں. انسانیت کا وہ تصور جو ہمیں چاہیے, وہ آئیڈیل تصور جس تک ابھی انسانیت نے پہنچنا ہے, پوری انسانیت ابھی اس تصور تک نہیں پہنچی, وہ تصور ابھی راستے میں ہے. لہٰذا یہ انسانیت کو مذہب قرار دینے کا مطلب خود انسانیت کے حقوق کا قتل ہے. میں اس کو ایک اور ریفرنس سے کہنا چاہوں گا. جی بتائیے. آپ دیکھیں حق کی بات ہم کرتے ہیں, اسلام نے حق کی بات کی. جب تک کسی تصور کے ساتھ تقدس نہ جڑا ہوا ہو, اس تصور کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. واہ, اسلام واحد دین ہے جس نے حق کو اتنا تقدس دیا. آپ دیکھیں حق کا لفظ آپ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے. واہ, حق کا لفظ آپ اللہ کے کلام کے لیے استعمال کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اور حق کا لفظ اس نظام کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. واہ. اور حق کا لفظ آپ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اچھی بات. یہ تقدس جب ہوگا تو آپ اس پہ عمل کریں گے نا. اور جب یہ تقدس سامنے ہوگا پھر آپ حقوق دینے والے بن جائیں گے, فرض ادا کرنے والے بن جائیں گے. جو اگلا سوال میرا ہے ناظرین, سمر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمر صاحبہ جی معافی چاہتا ہوں, جی فرمائیے. جی سر, میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر حالت روزہ میں انہیلر کا استعمال کر لیا جائے تو کیا اس کا روزے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ یعنی کچھ ہوتے ہیں جیسے ایک ایشو ہے کہ جیسے ایک دم سانس بند ہو جاتا ہے سوتے سوتے, تو وہ آپ انہیلر استعمال کر لیتے ہیں, تو کیا اس سے روزے پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. طاہر اقبال صاحب لاہور سے, یعنی اقبال کے شہر سے اقبال ہی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جناب جنید اقبال صاحب, میری طرف سے آپ کو السلام علیکم, اور جو ہے نا وہ قادری صاحب کو اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم, اور رمضان کی ڈھیر ڈھیر مبارکاں. آپ کو مبارکباد جناب, فرمائیے. خیر مبارک. جنید بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے روز والدین کی قبروں پہ جانا یہ کتنا ثواب ہے؟ بعض اوقات علماء کہتے ہیں جمعرات کے دن جانا چاہیے, بعض اوقات کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جانا چاہیے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. جی پہلے تو بتائیے مفتی صاحب, روزے کی حالت میں انہیلر لینا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, اب سانس بہت گھٹ رہی ہے تو کیا کریں؟ تو گھٹ رہی ہے تو انہیلر یوز کر لیں, لیکن اس سے روزے کی قضا لازم آئے گی. اچھا, بعد از رمضان اس کی قضا کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جمعے کے روز جانا چاہیے والدین کی قبروں پر یا جمعرات کے روز؟ جمعے کے روز والدین کی قبر پر جانے کی حدیث شریف میں فضیلت وارد ہوئی ہے, اور اسے حج اور عمرے کے برابر بھی قرار دیا گیا ہے. بعض روایات کے مطابق جمعے کے روز عصر کے بعد جانا بہت افضل ہے. افضل ہے, ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک. اب یہ بتائیے, جو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج ہمارے یہاں پوری دنیا میں آپ دیکھیے بڑے بڑے سلوگنز اور بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے بینرز اٹھتے ہیں. اس میں ایک بات جو ہے وہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم حق مانگتے ہیں, ہم فرض ادا نہیں کرتے, اور حقوق کے لیے ڈیمانڈنگ ہے. کیا بتائیں گے؟ یہ بہت بڑی غفلت اور تساہل پسندی ہے انسانی معاشروں کے اندر. یہ ہر معاشرے میں ہی تقریباً اس طرح کی تساہل پسندی پائی جا رہی ہے. اپنے اپنے شعبوں میں اپنی اپنی ذمہ داری
پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ادا نہیں کرتے اور احتجاج کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری سیلری بڑھا دی جائے, ہمیں فلانی رعایتیں دے دی جائیں, ہمیں فلانی مراعات دے دی جائیں, اس پر زور ہے اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ افراتفری ہے, نتیجہ بدامنی ہے, نتیجہ عدم تسکین ہے, نتیجہ ایک رعایا اور حکومت کے درمیان بڑھنے والی خلیج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کا دائرہ کار ہے وہاں ذمہ داری, مثلا باپ ہے, باپ کی حیثیت سے وہ پوری ذمہ داری دار, ٹھیک ہے, ماں بیٹا بیٹی کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے, افسر کی حیثیت سے, ٹیچر کی حیثیت سے, ایون کہ حکمران, ججز, وکلاء سب اپنے اپنے دائرے میں پوری دیانتداری سے چلیں تو معاشرے کے اندر مطلب بڑی سادی سی بات ہے کہ فرض ادا کرنے والے بن جائیں, حق ملنا خود بخود شروع ہو جائے گا. یہی سوال آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اپنی بھی رائے ذرا سے دیجیے. فاطمہ سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ سلمان ہے, میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی بیٹا اور آج کا میرا جو سوال ہے وہ سوال ہے کہ والدین کا حق ادا کیسے کیا جائے. واہ کیا اچھا سوال ہے, کیا پیارا سوال ہے. چلیں جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں جب بلڈ ٹیسٹ ہیں اور وہ ایک کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو 14 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد دینے ہوتے ہیں, تو کیا روزے کی حالت میں بلڈ کے لیے ہم ٹیسٹ دے سکتے ہیں, بلڈ دے سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے؟ اچھا بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. یہی سوال آپ سے کہ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے بینرز, بڑے بڑے سلوگنز لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ خواتین کو دیکھیے شترے بے مہار ہیں, آپ جاب اورینٹڈ لوگوں کو دیکھیے وہ جو ہیں کھڑے ہو کے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. بچہ کھڑے ہو کے باپ سے سوال کرتا ہے, بیٹی کھڑے ہو کے جو ہے باپ سے سوال کرتی ہے, بیوی جو ہے وہ شوہر سے سوال کرتی ہے, ساس جو ہے وہ بہو سے سوال کرتی ہے. ہر ایک ڈیمانڈنگ ہے کہ جی مجھے میرا حق دے دو. اس سے پہلے جو بات ہے کہ کیا ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں کہ ہم حق ماننے والے بن جائیں؟ جی بتائیں, یہ رشتوں پہ بات کیجئے. جی ہاں بالکل, بڑی سادہ سی بات ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ اسلام کا بنیادی کلچر جو ہے وہ ادائے حقوق کا کلچر ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو آخرت ہے ہمارا عقیدے کا حصہ, آخرت کیا ہے؟ یہ احساس ہی جواب دہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک احساس ہے مستقل. جیسے ہی انسان کے اندر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس آتا ہے کہ میں کہیں اکاؤنٹیبل ہوں, تو اس کے اندر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا حق مانگنے کے بجائے وہ دوسرے کا حق ادا کرنے پہ پہلے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مزاج جب بن جائے سوسائٹی کا تو اس سوسائٹی میں بڑی حد تک فرکشنز ختم ہو جاتی ہیں. اچھا قرآن و سنت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی بنیادی اپروچ ہی جیسے میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے فیض رساں بنیں, واہ واہ واہ, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں, دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے بنیں. اور یہ بنیادی فرق ہے. اچھا جب آپ ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب حقوق کی بات آتی ہے وہاں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں وہ بتائیے. اس کی بنیادی فلسفی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دوسرے کو قتل کرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے میں کسی کو قتل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی مجھے قتل نہ کرے. کیونکہ جیسے ہی میں آپ سے جھوٹ بولتا ہوں, اب ویسٹ کی یہ فلسفی ہے, تو میں آپ کو لائسنس دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جھوٹ بولیں, آپ میرے ساتھ جھوٹ بولیں. اوکے, جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں یا کوئی ایسا عمل کرتا ہوں تو میں اس کو لائسنس دیتا ہوں کہ وہی عمل میرے ساتھ بھی کریں. یعنی لائسنس ٹو کل میں اپنے ہاتھ سے اس کو دے رہا ہوں. میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں نا. اچھا اب اسلام کی اپروچ اس سے بالا تر ہے. وہ کیا اسلام کی اپروچ کیا ہے؟ اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان, بس واہ واہ. یعنی دیکھیں ہمارے ہاں کوئی عمل اس لیے خیر نہیں ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے. ہم فائدے نکال لیتے ہیں, نماز پڑھو یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. ٹھیک, کوئی عمل نیکی اس وقت ہے جب وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے, بس. واہ واہ, سبحان اللہ. باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. سبحان اللہ. اچھا جب آپ حکم پہ آ جاتے ہیں, یعنی یہ بنیادی سٹینڈرڈ ہے اسلامی قانون کا, اس کی اسپرٹ بنیادی یہ ہے آپ نے خیر اور شر کا فیصلہ اس بنیاد پہ کرنا ہے اللہ نے حکم کس کا دیا کرنے کا اور کس سے روکا ہے. صحیح. جیسے ہی آپ اللہ کے حکم کی تعمیل پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے پھر اپنی ذات آتی ہے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے, نہ یہ کہ دوسروں نے میرے لیے کیا کرنا ہے. واہ واہ, یہیں سے فرق پیدا ہو گیا. کیا اچھی بات. تو اسلام کی اپروچ بنیادی طور پہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی اپروچ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اپروچ ہے. واہ. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو تصور حق ہے وہ اتنا جامع ہے. اگر کسی بھی دنیا کے نظام حقوق کو اٹھا کے دیکھیں اس کے پرائمری حقوق میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اسلام کے پرائمری حقوق ہیں. میں جب ہندو مت کو پڑھتا ہوں تو مجھے آج بھی وہ حیرت ہوتی ہے کہ وہی بات ہے کہ عورت کو وہاں پر ستی کرنا
وہ ایک رواج ظاہر ہے برسا برس آج بھی وہاں پر شودر یا دلت جو ہیں، یعنی اس زمانے میں، جس زمانے میں برہمن جو ہیں وہ گیتا پڑھتے تھے. لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے. آپ اندازہ کریں گیتا جب پڑھتے تھے تو اگر وہ گیتا کو چھو لیتے تھے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. میں آپ کو اس زمانے کی بات بتاتا ہوں. اس زمانے کی دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سب کو ووٹ کا حق دیا جائے. 1932 میں کیمل ایوارڈ آیا، اس میں دلتوں کو بھی حق دیا گیا ووٹ کا. اس میں گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کر دی. ایسا ہی کہ تا دم مرگ بھوک ہڑتال، آپ نے ان کو دیا کیوں یہ حق؟ قائد اعظم کھڑے تھے، سب کھڑے تھے، حتیٰ کہ امبیدکر، ڈاکٹر امبیدکر جو سب سے بڑا چیمپئن تھے دلتوں کے رہنما، اور انہوں نے دوسرے اپنے ایک رہنما سی اے راجا کی ترغیب پہ اس سے بیک اپ کیا، اس سے پیچھے ہٹے، اور انہوں نے جا کے گاندھی کو اٹھایا اللہ سے کہ مرگ بھوک ہڑتال. اللہ اکبر. یہ اس دور کی باتیں ہیں، اور یہ ان لوگوں کی باتیں جن کو آپ بہت روشن خیال سمجھتے ہیں. اللہ. اور وہاں کیا تھا کہ غلاموں کو سر کا تاج بنایا، آقا بنا، اور خاندان غلامان ٹریول کرتے کرتے جی آپ سمجھے غلام کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کس مقام پہ پہنچایا. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں وہ چلتے چلتے آج یہاں تک ہوا کہ انسانیت میں بتدریج وہ شعور پیدا ہوا کہ نفس انسانیت کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے، اس میں یہ قطن نہیں ہے. اور آپ سب نے فرمایا کہ یہ جو بت آپ نے بنا رکھے ہیں، رنگ، نسل، کالا گورا، خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ میں ان بتوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں. یہ جاہلیت کے بت ہیں، یہ جاہلیت کے بت ہیں. یعنی ریس، یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ وہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار علیہ السلام نے اس وقت ریسزم کو اپنے قدمین شریفین کے نیچے مکمل طور پر روند کے رکھ دیا. دنیا آج بھی ریسزم میں الجھی ہوئی ہے مفتی صاحب. اچھا اب بتائیے کہ فاطمہ سلمان صاحب پوچھ رہی ہیں کہ والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، یہ بتائیے. یہ تو آپ کا بڑا مطلب کا موضوع ہے. والدین کی اطاعت کریں، ان کی ہر جائز بات مانیں، ان کا احترام کریں، ان کے سامنے آواز بلند نہ کریں، ان کی دلجوئی کرتے رہیں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، ان کا دل نہ توڑیں، ان کی جسمانی خدمت بھی کریں، مالی خدمت بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی ان کا دل نہ دکھایا جائے، ان کی بات کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی ان کی حق تلفی ہے. ایک سوال کر لوں آپ سے اگر اجازت دیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ سوال بڑا کام کا ہو. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولادوں میں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، اور ڈسکریمنیشن کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے اپنے والدین کی بے انتہا خدمت گزار ہے، بے انتہا سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود والدین کو وہ پسند آتے ہیں جو خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر زیادتی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی زیادتی کا آپ لیول سمجھ لیں کہ جو الٹیمیٹ لیول ہو سکتا ہے. صحیح ہے جی. اور بچے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل انفیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی غلط اسٹیپ کی طرف اس صورت میں بھی بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بہت سارے اگر والدین اس عمر کے حصے میں کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. سوسائٹی میں یہ والا ایک حصہ بھی پایا جا رہا ہے کہ والدین زیادتی کرتے ہیں. دیکھیں والدین کے فرائض بھی ہیں، جہاں اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہیں وہیں والدین کے اوپر اولاد کے بھی حق ہیں. بالکل ٹھیک. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین سارے بچوں میں مساوات رکھیں. بنیادی بات. اگر وہ ایک بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے سے کم کرتے ہیں، ایک کو زیادہ سہولت دیتے ہیں، دوسرے کو کم دیتے ہیں، ایک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دوسرے کو کم دیتے ہیں، تو یہ شریعت کہتی ہے یہ زیادتی ہے. اللہ. اس پر ماں باپ کو اللہ کے حضور جواب دے ہونا پڑے گا. ان کی گرفت ہوگی، پکڑ ہو جائے گی. اچھا اب یہ دیکھیں، اس میں ذرا سا میں وضاحت چاہتا ہوں، وقت بھی بہت کم ہے، چند سیکنڈز ہیں، کہ گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، یہ تو ظاہر آخرت میں ہونا ہے کام. لیکن ابھی اس وقت والدین اگر سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب نہیں سمجھنا، آپ کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے ان کی، اس صورت میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں نا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایگزیکٹ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بعض معاملات ایسے ہیں جہاں ماں باپ کی بات نہ ماننا نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا. مثلا ایک بہو ہے اور وہ ساس سسر کی خدمت بھی کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے، ماں کو پسند نہیں ہے، وہ کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو. اب اس موقع پر وہ بیٹا اگر ماں کی بات نہ مانے اور اپنی وائف کو رکھے اپنے ساتھ تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہلائے گی. اس لیے ایگزیکٹ معاملہ دیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق گائیڈ کیا جا سکتا ہے. صرف اتنا کہوں گا اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش ہے تو وہ اپنے معاملے کے مطابق شرعی رہنمائی لے لے. آخری جملہ، روزے کی حالت میں بلڈ دینا ہاں یا نہ؟ دے سکتے ہیں. تنولی صاحب کوئی میسج مختصر؟ آخری بات میں یہ عرض کروں گا جی، اسلام میں حق کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا حق ہے. ٹھیک ہے.
انسانوں ہی کے نہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں, بالکل ٹھیک, پودوں کے حقوق ہیں, جمادات کے, حتیٰ کہ جنات کے بھی حقوق ہیں. اسلام نے اس پہ بھی گوشت چھوڑ دیا کرو, ہڈیوں پہ گوشت چھوڑ دیا, فرمایا ان کے ساتھ نجاست نہ لگایا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ اسلام حقوق کے معاملے میں کتنا ایڈوانس, کتنا جامع اور کتنا روشن خیال. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ دونوں, آپ کا بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو ناظرین رہی. اللہ کرے کہ مطلب یہ بات ہماری پہنچ جائے. اور ہمارے ساتھ اس وقت حسان بن خورشید کراچی میں موجود ہیں. آئیے ان کی جانب چلتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ رات سحری میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. جی حسان. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. جھولی بھر کے میرے سرکار نے, جھولی بھر کے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, ان کے دام کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, ان کے دام کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, اور انداز احمد رضا چاہیے, اور انداز احمد رضا چاہیے.